بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص کرتے اور گر پڑ کر سو جاتے، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی سالگرہیں مناتے، ویک اینڈ مناتے، کرسمس کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کی سالگرہ مناتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شراب پی کر رقص کیا اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ دسمبر آیا تو جونیئر افسروں نے اپنے سینئر افسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین کو لانے کی اجازت دی جائے جن کے ساتھ ہم رقص کر سکیں۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں سے اس اعتبار سے اچھی تھی، اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ یوں کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈز دے کر کہا کہ جو ہی رات کے 12 بجے چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دینا۔ جو ہی رات کے 12 بجے روشنیاں بجھ گئی تو ہال پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اچانک روشنیاں جلیں اور روشنیاں گل کرانے والے آفیسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کے انتظار کرتے رہے۔ جو ہی روشنیاں گل ہوئیں، تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور یوں کئی سالوں میں جا کر بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مغرب یورپ نے اس تہوار کو اپنا لیا۔ آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اس تہوار کو اپنا ہاں منانا شروع کر دیا۔ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے ایام سے کچھ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ نئے سال کے پہلے دن میں صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے غم میں ڈوبے لوگ آج بھی غمگین ہی ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مسائل مشکلات پیش آتے ہیں۔ پھر آج کے دن خوشی کے طور پر منانے کی خاص وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دنوں کے، اپنے ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔